پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم جناب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سوات کے علاقے میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی آمد کیا جنرل فیض حمید کا کارنامہ تھا؟ کیا اس کا تعلق خیبر پختونخوا کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کے ساتھ تھا؟ اس میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو کیوں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ خاص طور پہ انہوں نے جو معافی نامہ دیا تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان مسلم خان اور محمود خان کی رہائی کے ذریعے۔ ہمارے آج کے ویلاگ کا موضوع یہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان نے 28 نومبر کو حکومت پاکستان کے ساتھ ایک نومبر 2021 میں کیا گیا سیز فائر معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے خلاف، وہ تو ان کو مجاہدین کہتے ہیں، مجاہدین کے خلاف سیکورٹی فورسز کے مسلسل آپریشنز کے بعد اس معاہدے کی پابندی ان پر لازم نہیں رہی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے جوابی حملوں کا بھی اب اعلان کیا ہے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت صبر کیا تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن اس کے برعکس ہمارے جنگجوؤں کو، ہمارے مجاہدین کو مسلسل نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے شروع میں ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ تھے، وہ سوات کے پہاڑی علاقوں میں پہنچے، اور یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان سے آئے تھے، جنہیں راضی کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اگر آپ افغانستان سے چھوڑ کے چلے جائیں سوات کے پہاڑی علاقوں میں، وہاں پہ زندگی گزاریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ساتھ میں یہ کہ ان کو انتباہ بھی کیا گیا کہ وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مقامی آبادی خوفزدہ ہو۔ یہ تاثر اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جنرل فیض حمید نے ٹی ٹی پی کے یعنی جنرل فیض حمید آپ کو معلوم ہے جو اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے، انہوں نے چونکہ ملاقاتیں کی تھی نور ولی محسود ٹی ٹی پی کے سربراہ کے ساتھ، سراج الدین حقانی کی موجودگی میں کابل میں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی مختلف ملاقاتیں ہوئیں بڑی اعلیٰ سطحی۔ اس کے نتیجے میں یہ تاثر پھر پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ ان ریٹن ایسی کوئی یقین دہانیاں کروا دی ہیں ٹی ٹی پی کو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ سوات پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے آ کے رات کا گشت شروع کیا، بھتہ خوری بھی شروع کی، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کے کچھ وزراء کو بھی ایسی فون کالز آئیں جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا تھا پیسوں کا، یعنی بھتہ ان سے کئی لوگوں نے مجبوراً بھتہ دیا بھی، ادا بھی کیا گیا۔ اب سوال یہ اس وقت پیدا ہوا تھا کہ کیا یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک ٹول تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھے جب عمران خان کو اپنی حکومت جاتی نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے پھر فروری مارچ میں آپ کو معلوم ہے جو حالات بنے، تو ساتھ ساتھ سوات میں ان لوگوں کی یعنی ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں میں بھی بہت اضافہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایسی کچھ کوششوں کا آغاز ہوا بیرسٹر سیف اور کچھ اور لوگوں نے مل ملا کے، کیونکہ اس کے خلاف ری ایکشن بہت آیا بنیر، سوات، دیر اور مٹہ میں، اور مقامی سطح پہ جو امن پسند لوگ تھے، سیاسی کارکن تھے، انہوں نے زبردست مظاہرے بھی کیے۔ پھر کہیں جا کے ٹی ٹی پی کے کافی سارے لوگوں کو واپس جانا پڑا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان ان پہ زور ڈال سکتے ہیں کہ اپنی یہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کریں، کیونکہ ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ، اور پھر جو سیز فائر معاہدہ تھا گزشتہ سال نومبر کا، وہ بھی افغان طالبان کی ضمانت پہ ہی ہوا تھا، یعنی ان کے جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، وہ ایک لحاظ سے ضامن بنے تھے، لیکن اس کے بعد نہ تو تشدد کا سلسلہ کم ہوا اور نہ ہی حملے کم ہوئے، بلکہ پاکستان میں شہادتیں مسلسل ہوتی رہیں پولیس اور ہماری مسلح افواج کی۔ تو اس لیے بار بار کے انتباہ کے باوجود بھی نہ تو ٹی ٹی پی نے حملوں کا سلسلہ روکا، اور نہ ہی بظاہر افغان طالبان نے انہیں ایسی کارروائیاں پاکستان میں کرنے سے منع کیا۔ یہ البتہ انہوں نے ضرور کیا کہ جو بڑی مین قیادت تھی ٹی ٹی پی کی، اس کو انہوں نے
سرحدی صوبے یعنی پکتیا، پکتیکا، ننگرہار، خوست، یہاں سے انہوں نے دور کر کے زیادہ تر کابل تک محدود کر دیا۔ کابل میں نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کے چیئرمین ہیں یا سربراہ ہیں، وہ ادھر ہی بما اپنے فیملی کے رہتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں انہوں کو پھیلایا ہوا ہے کابل کے اطراف میں، لیکن پاکستان کے لیے البتہ یہ چیلنج ابھی تک ہے، اور اس کا براہ راست تعلق ظاہر ہے افغان حکومت کے ساتھ بھی ہے کہ اگر افغان حکومت انہیں تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں سے نہیں روکتی تو ظاہر ہے پاکستان کے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہی ایک موضوع بھی ہے جو کہ ہنا ربانی کھر ہماری نائب وزیر خارجہ کابل گئیں، زیر بحث آیا تو صحیح، لیکن مذاکرات کا سلسلہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کے سیز فائر معاہدے کے خاتمے کے اعلان سے بہت پہلے سے یہ سلسلہ تعطل کا شکار تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے حملے کم نہیں ہو رہے تھے اور جواب میں انٹیلیجنس بیس آپریشن پاکستان کے جاری تھے، جبکہ تیسری طرف افغان طالبان بظاہر وہ بے بس نظر آ رہے تھے یا وہ کرنا کچھ نہیں چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے مرکزی قیادت اور ان کے جو جنگجو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنے کارروائیوں میں مصروف تھے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان مسلم خان اور محمود خان ایک اور ان کے ساتھی تھے، ان کو کیوں رہا کیا گیا، اور ایک لسٹ دی تھی ٹی ٹی پی نے پاکستان کے مذاکرات کاروں کو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس لسٹ میں سے صرف 12 افراد کو رہا کیا گیا، جبکہ باقی جو رہائیاں کی گئیں وہ اس لسٹ کے مطابق نہیں تھی، بلکہ یہ ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی سزائیں وغیرہ مکمل کر چکے تھے۔ ایک صاحب ہیں جو 4 سال کی سزا جنہیں ہوئی تھی اور وہ 8 سال سے جیل میں تھے، ایک اور صاحب ہیں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ بھی 12-13 سال گزار چکے تھے، تو اس نوعیت کے لوگوں کو رہا کیا گیا۔ تو جو لسٹ طالبان نے دی تھی ٹی ٹی پی نے، اس میں سے صرف 12 لوگ اس بنیاد پر رہا کیے گئے کہ شاید امن کی راہ ہموار ہو سکے، لیکن وہ تجربہ بھی ناکام ثابت ہوا، اور اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر 12 لوگوں کو بھی رہا کیا گیا تو ان کو کس قانونی بنیاد پہ رہا کیا گیا، اس کے لیے کیا وزارت داخلہ، وزارت دفاع کی اپروول حاصل کی گئی، اور کیا اس کے لیے لیگل میکنزم کیا تھا جس کے تحت، کیا یہ عام معافی نامہ تھا؟ عام معافی نامہ صرف صدر پاکستان دے سکتے ہیں، لیکن وہ معافی نامہ صرف مسلم خان اور محمود خان کو ملا۔ تو اب لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے منظر عام سے ہٹنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ موجودہ حکومت نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اور غالباً فوجی قیادت کا بھی یہی خیال ہوگا کہ جب تک ایک واضح طور پہ ٹی ٹی پی کی طرف سے فائر بندی، تشدد کے خاتمے اور پاکستان کے آئین کے تحت مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کا عندیہ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک حکومت پاکستان ابھی کوئی پیش رفت نہیں کرے گی۔